بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 دن ہو گئے ہیں جی، ایران میں اس وقت تک انٹرنیٹ بند ہے اور اس کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک حرکت ہوئی اور اس حرکت سے بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی۔ تو افغانستان بھی اس کے بحث کے اندر آئے گا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا۔ 4 دن پہلے کی خبر ہے، واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا 3 دن پہلے ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے کہ افغانستان سے 30,000 کے قریب ایسے فون، ایسے ڈیوائسز، ایسے گیجٹس افغانستان سے ایران ایکسپورٹ کرنے کی سازش ناکام ہو چکی ہے اور اس کو موقع کے اوپر پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ گیجٹ، یہ ڈیوائسز، یہ آلات، یہ انسٹرومنٹ یا یہ موبائل کیا تھے؟ یہ وہ آلات تھے جن کے ذریعے آپ ایلون مسک کا جو سٹار لنک کا انٹرنیٹ ہے اس کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے گلی میں، محلے میں، اپنی گاڑی کے اندر ڈاؤن لنک لے سکتے ہیں۔ اور یوں آپ سمجھ جائیں کہ بنیادی طور پہ یہ افغانستان میں کیسے پہنچ۔ اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی تو اس وقت تقریباً ناکہ بندی ہے، پاکستان کی طرف سے کوئی چیز نہیں جا سکتی اور ایران کی طرف سے بھی نہیں جا سکتی، اس کی ہم آپ کو مزید تفصیلات بتاتے ہیں ابھی۔ تو پھر یہ افغانستان 30,000 گیجٹس چھوٹی چیز نہیں ہوتی بھائی جان، 1,000 2,000 3,000 کی بات نہیں ہے، 30,000 کی بات ہے۔ بھلے وہ اتنا سا ہی انسٹرومنٹ کیوں نہ ہو، وہ کسی پیکنگ میں ہوگا، کسی ڈبے میں ہوگا، کسی ڈبی میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ ڈبی جو ہوگی پھر بہت ساری ڈبیوں کا ایک بڑا کرٹن بنتا ہوگا اور اس طرح کے بہت سارے کرٹن ہوں گے۔ کہا جاتا ہے، ہمیں بتایا گیا کہ بگرام کے اوپر ایک بغیر نمبر کا طیارہ اترا ہے۔ اچھا، یہ بغیر نمبر کا طیارہ جس کے اوپر صرف ایک سفید رنگ یا جسے کہنا چاہیے نیلا رنگ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر عمومی طور پہ یہ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ ان کے نام ہوتے ہیں جو کہ اس کمپنی نے، اس ایئر فورس نے یا اس ایئر لائنز نے اپنی کنوینئنس کے لیے رکھے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی نام سے پکار لیا جائے۔ بندہ گھر میں کتا رکھے تو اس کا نام رکھ دیتا ہے، بلی رکھے تو اس کا نام رکھ دیتا ہے، تو انہوں نے طیارہ رکھا ہوتا ہے ارب ہار روپے کا، تو ارب ہار روپے کے طیارے کی بھی قیمت بتائی جا رہی ہوتی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ یہ جو طیارے ہوتے ہیں جن کے ذریعے خصوصی کام کیے جانے ہوتے ہیں، عمومی طور پہ اس طرح کے طیارے جو ہیں وہ خفیہ ایجنسیوں کے معروف ہیں، اور خفیہ ایجنسیوں کے اندر چونکہ سب ایجنسیوں کی ماں ہے CIA، تو CIA کے جو ہیں وہ یہ طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ میں سمجھے جاتے ہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی CIA کا طیارہ تھا، لیکن اس طرح کا بنامی طیارہ جس کے اوپر کوئی عطا پتہ نام درج نہیں تھا، صرف سفید رنگ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ طیارہ جو ہے یہ بگرام کی ایئرپورٹ پہ اترتا ہے، ٹھیک ہے، اور بگرام کی ایئرپورٹ پہ اتر کے کچھ سامان آف لوڈ کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طیارہ نہیں تھا، یہ ایک تو وہ تھا جو دن کی روشنی میں اترا ہے، رات کو بھی اس طرح کی 2 یا 3 فلائٹیں نیچے اتری ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ امریکیوں کا طیارہ تھا یا اس میں یہ 30,000 گیجٹس جو تھے یہ بھر کے لائے گئے تھے جو بعد ازاں افغانستان سے زمین کے رستے ایران میں سمگل کرنے کی کوشش ہوئی اور اس کوشش کے دوران وہ پکڑے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہوا کچھ ایسا ہی ہے، وہ پکڑے گئے، جس کے بعد پھر ایران نے جو کیا تھا کریک ڈاؤن انٹرنیٹ کے اوپر، وہ کریک ڈاؤن نہ توڑا جا سکا، اور اس دوران ایرانی ملا نے وہاں پہ کو 12-14 ہزار 15,000 بندہ پھڑکا دیا اور ہسپتالوں میں گھس کے نرسوں تک کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اور آنکھوں میں گولیاں تک ماری گئی لوگوں کے، اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ 15,000 ہے تو 15,000 میں سے 10,000 کم از کم ایسے نفوس ہیں جن کی عمر 16 سال سے لے کے 22 سال کے درمیان ہے۔ یہ آپریشن ہے، اس کا ہم الگ سے ذکر کرتے ہیں، لیکن میں پہلے اس کی طرف آ جاؤں۔
اب یہ وہ افغانستان ہے جس کا وکیل بن کے پاکستان کے سب سے شورش زدہ صوبے کا وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کہتا ہے کہ افغانستان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں، تو ماما ایران نے پیش کر ایرانیوں نے یہ سمگلنگ کرنے کی کوشش کرنے والے افغانڈو جو تھے وہ موقع پہ بھٹکا دی، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ بچ بھی گئے ہیں، ان کو قید بھی کیا ہوا ہے تاکہ ثبوت کے طور پہ پیش کیا جا سکے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن ہم چونکہ تجارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر 2 دن بعد جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے نئی دلی میں۔ نئی دلی میں موجود ایسے برآمد کنندگان جو افغانستان کو اپنا مال سپلائی کرتے ہیں یا انہوں نے کانٹریکٹ کر رکھے ہیں اور ان کا مال مسلسل ممبئی جاتا ہے، ممبئی سے وہ سمندر کے راستے عمان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے، کیونکہ پاکستان ان کو اپنے پانیوں میں سے ڈراتا دھمکاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، تو وہ پاکستان کی سمندری حدود سے باروبار بار نکل کر چابہار کی بندرگاہ پہنچتے ہیں۔ وہاں سے وہ مال جو ہے یہ لشکر گاہ یا ہرات کو روانہ کیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ افغانستان داخل ہوتا ہے، پوری دنیا کا چکر کاٹ کر۔ اور یہ جو جانے کا کرایہ ہے وہاں تک جو لگتا ہے بحری جہاز کا بھی اور زمینی بھی، وہ جہاز اور یا جو کرایہ ہے وہ سبسڈی کے طور پہ بھارت کی حکومت اپنے برآمد کنندگان کو فراہم کرتی ہے۔ یہ بات آپ نے میری نوٹ کر لینی، میں کو ساتھ کر گیا ہے نہیں۔ یہ ہے ٹریڈ روٹ اس وقت جس کے اوپر افغانستان کے اوپر قابض موجودہ ہبت اللہ رجیم جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے، یعنی کہ یہ ٹریڈ روٹ تھا، لیکن بھارت کی مرکزی حکومت جس کو وہ یونین گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ افغانستان کو مال بھیجنے سے باز رہیے، ہم اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہے، یعنی کہ وہ جو آپ کو زر تلافی مل رہا ہے، جو سبسڈی مل رہی ہے، وہ نہیں لبڑی۔ اگرچہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ کا مال راستے میں پھنسنے کے خدشات ہیں، اور ویسے بھی ایران کے اندر ایرانی بلوچستان یعنی سیستان میں کرفیو لگایا جا چکا ہے، وہاں پہ مظاہرے بڑے چل رہے ہیں، تو فی الحال نئے کنٹریکٹ کرنے سے اجتناب کریں، اور اگر آپ کے کنٹریکٹ موجود ہیں تو سامان بھیجنے سے اجتناب کریں، مت بھیجیے، پھنس جائے گا اور ساڈا ذمہ پوچھ پوچھ، ہم نہیں چھڑوانے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھارت کی مرکزی حکومت کا ہے۔ ادھر پاکستان کے اندر پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس حکم نامے کے بقول افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت جو مال درآمد ہو چکا ہے اور اس وقت وہ کراچی بندرگاہ کے اوپر، پورٹ قاسم کے اوپر اور گوادر کی بندرگاہ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو ڈیمریج پڑ رہا ہے مسلسل، اور اس انتظار میں ہے کہ کب افغانستان کا بارڈر تورخم اور چمن کھلیں اور یہ مال افغانستان کو جائے۔ چونکہ 12 اکتوبر سے یہ بند ہے، تو نومبر، دسمبر اور جنوری 3 ماہ ہو گئے۔ 3 ماہ کے اندر جو اس کے اوپر ڈیمریج پڑ چکا ہوگا وہ تو بہت ہی زیادہ تعداد ہو گئی ہوگی۔ تو اب وہ سامان جو ہے وہ نیگیٹو ایکویٹی میں جانا ہے اس نے، یعنی جتنی اس کی ٹوٹل قیمت ہے اس سے زیادہ اس کو ڈیمریج پڑ چکا ہونا ہے، تو لہٰذا آپ یہ سامان پاکستان میں بیچنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں پاکستانی حکام کو ٹیکس ادا کیجئے، کیونکہ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت آنے والا مال جو ہے اس کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگتا نا، ٹیکس فری افغانستان کو ہم گزار دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ اب یہ افغانستان نہیں جا سکتا تو ہم اس کو مقامی طور پہ بیچ دیتے ہیں، تو پوائنٹ جتنا ٹیکس لگتا ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس بیچتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہ افغانستان جائیں گے نہ ادھر مقامی طور پہ کریں گے، ہم اس کے اوپر جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو چکو پوائنٹ لے جا سکتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے، اجازت دی جاتی ہے۔ آپ اسے سری لنکا لے گئے، آپ اسے دبئی لے جائیں، آپ اس کو اور کسی تیسرے ملک لے جائیں، وہاں پہ جا کے بیچ لیں، آپ اپنے کر راضی۔
ہم اپنے گھر راضی تسی ساڑے لیے مر گئے اسی تواڑے لیے مر گئے. یہ پنجاب پاکستان حکومت کا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اس کے نتیجے کے اندر یوں وہ ناکہ بندی افغانستان کی جس کا کوئی دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ ہبت اللہ اخونزادہ صاحب کی بہترین پالیسیوں کے بغیر کے ساتھ مکمل ہو گئی. نہ ان کی تجارت روس کے ساتھ ہے، نہ تاجک کے ساتھ ہے، نہ ترکمانستان کے ساتھ ہے، نہ ازبکستان کے ساتھ ہے. اور ایران نے اور پاکستان نے اس کا مکمل کر دیا ہے ناکہ بندی. اب وہاں پہ لوگوں کی اموات ہوں گی. اس وقت بھی 80% مریضوں کے لیے سرکاری طور پہ یا غیر سرکاری طور پہ کوئی دوائی دستیاب نہیں. ٹھیک ہے. اور جب کوئی دوائی دستیاب نہیں ہے 80% مریضوں کے لیے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ اموات کی شرح کس قدر بڑھ چکی ہوگی. یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ لعنتیں ہیں، سوری میں برکتیں قوموں میں کہا گیا، یہ وہ لعنتیں ہیں جو ہبت اللہ اخونزادہ کے افغانستان پہ مسلط ہونے کے بعد افغان معاشرے پہ برس رہی. اللہ تعالیٰ افغانیوں کو اور وہاں کے عام عوام کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان خود ساختہ جہادیوں کو بھی جہنم واصل فرمائے جنہوں نے 25 کروڑ کے ملک پاکستان کا امن و امان جو ہے وہ غارت کر رکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.